What's up, man? بس جی اللہ کا شکر ہے. Yeah, آپ سنائیں. Tik Tok. The first time I met you actually was when we were doing the first, like one of the first موسیقی videos I ever made. تو میرے خیال سے 4-5 سال پہلے. I think it would have been about maybe 3 years. I don't know, میری میموری کا بھی بہت مسئلہ ہو گیا because of like میوزک جو ہے نا تھوڑا سا انسینٹی کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. ہاں. And I did an interview with you guys when your band was called do you want to say it or should I say it? I want to say it. بے شک بوپ شوپ کرتے رہے لوگ. Those retards نام تھا ہمارا. اور یہ اس زمانے میں ہم نے نام رکھا تھا جب پتہ بھی نہیں ہوتا تھا پولیٹیکلی کریکٹنیس ہوتی کیا ہے. We were in A levels 17-16. Yeah. But yeah, we were releasing an album, not an album, but an EP called Foot Fingers. اور which I really liked. ہاں, which I really liked that EP. thank you so much. Yeah. باقی کے گانے ہم کبھی نہیں ریلیز کر سکے because well پاکستان اینڈ میوزک اینڈ مسئلے سارے. But here's the thing, I remember at the time being like, these guys shouldn't have chosen this name, like that's a really bad name for a band or whatever. اب میں سوچتا ہوں now I'm like, you guys should definitely keep the name of the band because it's funny, right? It's funny, I mean مطلب ہم مین تو نہیں کر رہے ہیں اس کا, ہم اوپر سے کہہ بھی اپنے آپ ہی کر رہے ہیں. مطلب ہم جتنی ویئرڈ حرکتیں کرتے تھے. اینڈ پٹاری والوں نے ایک ہماری چھوٹی سی نا کلپ بنا کے لگائی بھی تھی جس کے اندر دے پکڈ اپ لائک اسٹف فرام آور سوشل میڈیا اینڈ دے ور لائک یہ پروڈکشن آف دا البم کی بہائنڈ دا سینز ہیں. اور اس میں ہم لوگ لائک مطلب ایک دوست نے برف پکڑی ہوئی ہے اور میں مکہ مار کے توڑ رہا ہوں اور پھر چیخیں مار رہا ہوں. اینڈ وی آر لائک رائڈنگ دوز لٹل ٹرائسیکلز جو بچے نہیں چلاتے ہیں. تو مطلب اس پٹھی سیدھی حرکتیں ہم کر رہے تھے. تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری ایپٹ سارٹ آف نیم فار اس. اور اس وقت ہم لوگ بڑا ڈاؤٹ فل ہو گئے تھے جب ہم ریلیز کر رہے تھے کہ یار اب کیا کریں. اینڈ وی کیم اپ ود لائک دی آؤٹ کاسٹ اینڈ دین وی ور لائک اٹس ٹو سمپل. تو دا آؤٹ کیٹس رکھ دیا ہم نے. مطلب وی وینٹ تھرو شٹ. لیکن پھر ہم نے کہا نہیں بس یہ ایسے ہی ہے, بس دوز ریٹارڈز ہی ہے اور جا رہی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک البم سوری بینڈ کا نام کی وجہ سے لوگوں کو کوئی زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ میوزک نہیں سنا انہوں نے. لیکن بس سنتے ہی نہیں ہے تو مطلب ریچ ہی نہیں ہے. چھوٹے سے آرٹسٹ کی کیا ریچ ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جنگل میں مور ناچا تو دیکھا کس نے. nobody knew کہ ہم نے کچھ پھینکا. Right. So yeah. I mean, I guess the point was being like, oh, have you heard those retards? Yeah. Exactly. But then nobody had listened to your guys' music, so nobody could even say that. بس ہمارے 4 دوست تھے جو کہتے رہتے تھے یار پھینک دو. انہیں بھی نہیں پتا چلا کہ ہم نے کچھ پھینکا ہے. مطلب شاید ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے یا ہوتی بھی ہے کہ نہیں. Right. ڈسٹریبیوشن کے لیے وی لائک اپروچ پٹاری because we thought کہ these guys know everything and they'll sort of guide us through the entire thing. So for the listeners, can you give a brief introduction about those retards? What the band is, what kind of music you guys make? Those retards آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے. Back in 2012 we were a bunch of like guys at school. اور مطلب ہم میں سے کئیوں کو تو کوئی انسٹرومنٹ بجانا بھی نہیں آتا تھا. And we just like sort of picked up some instruments. We were like let's form a band, we can do this. So we started doing like all kinds of music. Our major influences would be Coldplay, ایک پوائنٹ کے اوپر Zeppelin اور Queen کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. تو بس ہمارے گانے ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے تھے, کورز کرتے تھے کچھ بینڈس کے گانے, تو ویسا ہی گانا ایک اپنا بھی بنا لیتے تھے. تو لائک دیر واز بلوز بھی تھا, راک اینڈ رول بھی تھا, پھر لائک Coldplay انفلوئنس آلٹرنیٹیو ٹائپ چیزیں بھی تھیں. اینڈ بس بہت ساری لائک مکس اینڈ میچ ایک پتہ نہیں کیا کہیں گے ٹرائفل ٹائپ کی البم ہم لوگوں نے بنائی تھی. I remember you had one music video. I can't remember the names of the songs, sorry, but it was like a Wes Anderson-y kind of music video, right? That was a song called Lots of Calcium. This is from our EP. And a very dear friend of mine, Zoya, was there. Uska like second year project tha, music video koi banani thi, and she was like amazing enough to help us out and make the entire video. We weren't in the video because again matlab bas aise hi we didn't feel like we were camera shy back then, I guess. We didn't want to be in the video. So wo I like the kafi colors achhi gayi thi in that video. Yeah. And then there was another one, probably my favorite song off the EP, and again I can't remember it. I will 4 gaane the. I know. But the reason is because I just listened to the whole EP through, and I was but it has the one thing I remember about it is that it has a beautiful piano thing at the end. It's like heart. I think that's the one with Waleed singing. Yes. Rolling with the Stones. Maybe it is that one. Rolling with the Stones. I don't know. We can perhaps listen to it. There's a beautiful little piano bit at the end of it. وہی والا گانا. اس کے اندر ایک پیانو سولو آتا ہے. Yeah.
we came up with that like in one night. अच्छा. बस एक गो में हमने बजाया. वलीद ने कॉम्पोजिशन बनाई थी. We just like sort of jammed it out and उन दिनों में हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे अपने स्टूडियो पे, ट्री हाउस पे. तो बस whatever we came out, we were like just like इसको रिकॉर्ड करते हैं आज ही रात और बस मिक्स में ले जाते हैं, and that's how we got to it. Because I remember taking that interview of you guys, and you're about to release your EP then, or maybe you just, I think you're about to release it. Yeah, we were about to. And then after that, I saw you guys at a gig at Sweet Tooth. हाँ. Do you remember that one? बिल्कुल. Yeah. And then you guys kind of just disappeared. Yeah. असल में बस लाइक ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये स्टेम करती हैं काफ़ी हद तक पाकिस्तानी म्यूज़िक सीन के साथ भी. वी वर लाइक चिल्ड्रन trying to figure things out, और हमारी ड्रीम्स वही वाली थी कि वी वांट टू प्ले वेम्बली एंड व्हाट नॉट, और गाने भी हम लोगों की पूरी लाइक मेन स्ट्रीम टाइप वाइब थी. बट प्रॉब्लम्स आने लग गए बिकॉज यू डोंट हैव लाइक मनी कमिंग इन, और पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा प्रेशर होता है व्हेन यू आर इन लाइक ए लेवल्स टाइप के, यूनिवर्सिटी जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है टाइप सारी शिट चल रही होती है. तो हसान जो कीबोर्डिस्ट था, द वोकलिस्ट, द साउंड ऑफ द बैंड, Is that right? ही वेंट टू, मेरे ख्याल से एल्बम रिलीज़ के पहले निकल गया था या होते ही निकल गया था, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट. तो वो पढ़ने बाहर चला गया. फिर अबू बकर होता था, ही वाज लाइक द गिटारिस्ट इन द बैंड. वो ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड बचपन का, लेकिन वी गॉट इनटू अ बैड फाइट. ओफ अस्तगफिरुल्लाह. तो अभी हल हुआ है या नहीं? नहीं अभी नहीं यार बस यार. Why does this happen in bands? This is such a cliche, नहीं? कसम से यार, मतलब इसीलिए हुआ था. I was like नहीं, we don't want to be that band जिसके अंदर फड्डा हो गया था. Come on. हाँ. लेकिन बस हुआ क्या है? ड्रामा बताओ यार. I don't know. हुआ पता नहीं, बहुत कुछ ही था. बस ऐसे ही लाइक मैं, मतलब अगर if I look back at it now, तो हुआ बस प्रॉब्ली ये था कि हसान चला गया था. हम एजिटेटेड से थे कि यार वी वर लाइक सो क्लोज, एल्बम लाइक निकल रही है और अभी हम गिग्स करते हैं, एंड वी वर लाइक गेटिंग नोन बाय पीपल, एंड मतलब मौसीकी ने हमारा इंटरव्यू लिया. वी वर जस्ट लाइक वाओ, ये सब चल रहा है. उसके उन दिनों में भी बैकड्रॉप पे ये चीज़ें चल रही थी, लाइक फड्डे और स्टूडियो लाइक मैनेजमेंट, उसकी लाइक अपकीप के मसले, पैसा कहाँ से आ रहा है जा रहा है. लाइक वी वर लाइक ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट. हम लोग कोई वो एलिटिस्ट बॉयज़ भी नहीं है कि पेरेंट्स फंड कर रहे हैं सारा कुछ. तो वी वर डूइंग इट लाइक पॉकेट मनी से, या हम कोई छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स कर देते थे लोगों की. तो बस वो बैकड्रॉप में वो फड्डे क्या नाम है बॉयल अप करते गए, और फिर एक दिन हम दोनों ने बस लाइक खुल के क्लैश ऑफ द टाइटन्स किया. वो मुझे याद है कि रमज़ान था और हमने शाम को लड़ाई शुरू की. और सारे बैठे, मैं और अबू बकर की लड़ाई हो रही है, और हसान और वलीद एज द आर्बाइटर्स. और शाम को लड़ाई शुरू हुई और सहरी हो गई, और सहरी को बस जाना था सबने घर, इसलिए चले गए हम, लेकिन लड़ाई नहीं वहाँ पे एंड हुई थी. तो बस फिर आहिस्ते आहिस्ते लाइक चीज़ें फिजल आउट कर गई. वलीद बिकेम अ बिग शॉट, और वो मिकाल हसन के साथ अब बजाता है, और मतलब बहुत सारे लोगों के साथ वो बेस प्लेइंग करता है. तो वलीद उधर चला गया. अबू बकर अरसलान हसन के साथ आजकल मेरे ख्याल से सेशन प्लेइंग करता है. मैं ज़रब में चला गया पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के चक्कर में, और हसान अभी रिसेंटली अब वापस आया है इंग्लैंड से 5-6 साल बाद, 5 बाद. अच्छा. So the band is still broken up. बैंड इज स्टिल ब्रोकन अप. किसी की कोई वाइब ही नहीं है. मतलब बैंड इकट्ठा हो भी जाए वही बात है कि समझ ही नहीं आता म्यूज़िक फेंकेंगे तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा उसका. नोबडी वांट्स टू लाइक पुट इन द एफर्ट. बिकॉज बचपन में तो आप वेले होते हो ना, बिकॉज लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार करियर बनाना है किसी चीज़ को या नहीं बनाना. तो ये Why do you think it's such a cliche? ये लड़ाई वाली चीज़ पता नहीं. इसका खैर आंसर ये है कि जहाँ पे दो लोग होते हैं ना, मतलब मैं और आप भी अगर 3 महीने स्पेंड करेंगे ना एक घर के अंदर, तो हमारी लड़ाई हो जाएगी. हाँ वो तो है. मतलब तू सोता इतने बजे क्यों है, तू ये क्यों खाता है, तूने डस्टबिन क्यों नहीं साफ़ की, मैं हमेशा बाथरूम साफ़ करता हूँ. इस तरह की लड़ाई थी हमारी. मतलब कि मैं स्टूडियो का इतना ख्याल रखता हूँ, तू नहीं करता या तू नहीं करता, मतलब इस टाइप की चीज़ें थी. तो वही हो रहा था. और बकर एंड आई लाइक sort of lived close by as well. और बकर का तो घर बिल्कुल स्टूडियो के साथ है, तो या वो होता था या मैं होता था, हम दोनों प्रैक्टिकली उसको रन करते थे. तो इसी तरह की चीज़ों पे हमारे फिर लड़ाइयाँ हो गई. हसान और वलीद थोड़ा थोड़ा दूर, डिस्टेंस बड़ी अच्छी चीज़ होती है. So was it creative differences or was it more like living together differences? लिविंग टुगेदर भी नहीं था. मतलब हम बस ऐसे स्टूडियो इकट्ठे रन कर रहे थे. उसका घर करीब था, मेरा घर करीब था. हम सबसे ज़्यादा टाइम इकट्ठे स्पेंड कर पाते थे. हसान वैसे भी लाइक मुल्क से बाहर था. तो बस इन चीज़ों की वजह से, स्टूपिड चीज़ों की वजह से फड्डे हो गए. और उस ज़माने में टू यंग टू लाइक सॉर्ट ऑफ कंटेन दोज आई गेस.
تو وہ ہم بس لڑائی کرتے 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 اتنی باتیں ایک دوسرے کو کہہ دی ہیں کہ پھر مطلب وہ لینا واپس تھوڑا مشکل ہو گیا اور اب میں لینا چاہتا ہوں لیکن بکر وہ تھوڑا سخت قسم کا انسان ہے. تو یہ سین ہے دوز ریٹارڈز کا. گانے ابھی تک پڑے ہیں 4 گانے ہم نے ریلیز کیے تھے. ہاں you lived up to the band's name. We had to. کوئی کنٹروورسی تو ہونی چاہیے. اب ہم 5 سال بعد اس بارے میں بات کر رہے ہیں لٹرلی. تو یہ سین ہے. گانے ابھی تک لائک پڑے ہوئے ہیں. 4 ہم نے ریلیز کیے تھے, ایک ای پی بنا کے. پھر ہم نے سوچا تھا جو اچھے والے گانے ہیں وہ ہم ذرا بعد میں ریلیز کریں گے, اور وہ بس پڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کس کی ہارڈ ڈرائیو میں ہیں, پڑے بھی ہیں کہ نہیں, گم گئے ہیں. اور وہ بس. That's sad, man. Do you feel sad about it or you just like whatever? I do. Cause مطلب میں نے شروع ہی میوزک ان کی وجہ سے کیا تھا. I was like into sports. میں اسکول میں اسپورٹس پریزیڈنٹ تھا اور my dad was a boxer and everything. تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا میوزک کی وجہ سے, but like because of these friends I just like started learning the drums اور یہ اور وہ, اور پھر ہم کہیں پہ پہنچ گئے تو پہنچے بھی نہیں, اور بس پھر yeah. So I do kind of feel sad about it. لیکن شاید ہوتی چیزیں کسی وجہ سے ہی ہیں تو ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ Then yeah, actually what happened after that? اچھا, اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے لائک میوزک کرنا بس لائک کر رہا تھا. میں بکر سے کیونکہ پھٹا ہو گیا تو پھر آئی ہیڈ ٹو لائک رن دا اسٹوڈیو سم ہاؤ. اور پھر میں 1-2 اور دوستوں کے ساتھ ٹرائی کیا کہ وہ What's your studio called? ہاں, What's your studio called? It's called That Tree House. یہ اس زمانے میں پرابلی نام نہیں تھا اس کا. Because that came later. ہاں, That Tree House ابھی لائک پبلکلی اناؤنس تو لٹرلی لاسٹ ایئر ہوا ہے, نومبر اکتوبر کے اندر. اس سے پہلے it was just a little چھوٹا سا آئیڈیا تھا جو میرے دماغ میں تھا, اور وہ تب سے چل رہا تھا. اسٹوڈیو کا کوئی ایسا نام نہیں تھا. we would just like مطلب نیچے گراس روٹس کے کوئی چھوٹے موٹے کام آ جاتے تھے تو we would do those تاکہ ہم اس کو رن کرتے رہیں. اینڈ وہ چلتا رہا, لیکن وہ بھی چیزیں تھوڑی لائک اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ دیٹ ویل, کیونکہ مطلب جو کیمسٹری ہم باقی بوائز کی تھی اکٹھے, وہ کسی کے ساتھ میری بن نہیں پا رہی تھی. وہ ہوتا رہا. پھر لائک آئی گاٹ انٹو یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر تھا. پھر میں مطلب بہت زیادہ بزی ہو گیا پڑھائیوں میں. پھر میں CSS پڑھنے لگ گیا, اس کی ساری تیاریاں شیاریاں. دس از آفٹر دا گریجویشن. اور حسان ابھی گئے 2-3 سال اس کو ہو گئے تھے. بکر اپنے موڈ میں تھا یہ وہ. تو CSS مجھے یاد ہے لاسٹ ایگزام تھا میرا, اینڈ آئی گاٹ اپروچڈ بائی سعود فرام ضرب. اور ضرب کا یہ سین تھا کہ ان کے 2 جو بینڈ ممبرز ہیں لالا اور سنی, ڈرمر اینڈ دا بیسسٹ, وہ چلے گئے تھے لاسٹ سیزن کے بدنام کے ساتھ. اور بدنام سیکنڈ آ گیا تھا تو پھر دے کونٹ ری اپیئر ود ضرب. تو دیٹس وین سعود واز لائک لوکنگ فار پیپل ٹو لائک ریکروٹ آئی گیس ان دا بینڈ. تو دیٹس وین ہی کانٹیکٹڈ می. میں بس ایسے ہی سرکل میں تھوڑا ایکٹیو تھا, تو لائک ہی واز لائک یار تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. میں تو میوزک آنیسٹلی تھوڑا سا چھوڑ دیا ہوا تھا, بیکاز آئی واز سارٹ آف لائک ڈی موٹیویٹڈ, ڈسہارٹنڈ. تو اس نے کہا, میں نے بہت ریلکٹنٹلی بہت رونے دھونے کر کے کہ یار نہیں مس کراؤ, مطلب پیرنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ لائک کام کرو اب, مطلب یہ کیا بس چھوڑ دو. تو پھر سعود نے خیر ذرا تھوڑا پوش کیا. میں نے کہا چلو ایک آڈیشن ہی ہے, دے دیتے ہیں, خیر ہے. تو وہ دیا اینڈ دا ججز لوڈ اٹ. اور پھر مطلب نیکسٹ تھنگ یو نو ویئر ان دا فائنلز. تو وہ ایک بہت کمال قسم کی میری جرنی رہی. ہم کراچی میں رہے 1-1.5 مہینہ اکٹھے سارے بوائز, روز ریہرسلز ہوتی تھیں. مطلب دیٹ واز سارٹ آف لائک دا ڈریم والی چیز تھی کہ بس آپ کو میوزک بجانے کے لیے ایک گاڑی آ کے چھوڑ جاتی ہے, جام روم اٹھا لیتی ہے, کھانا دے رہے ہیں, آپ ایک جگہ رہ رہے ہو, مطلب بس چل سین ہو رہا ہے. اٹ واز لائک وی ور آن ٹور. اور پاکستان میں ایسا کوئی کانسیپٹ ایسا ہے نہیں کہ ٹورنگ کرتے ہیں لوگ, نہیں. تو وہ ہمیں وہ والا ایکسپیرینس تھرو پیپسی ملا. تو مطلب دیٹ واز ویری امیزنگ. پھر مینٹورز بھی تھے. وی گاٹ ٹو ورک ود شاہی حسن اینڈ اسد احمد اینڈ I'm forgetting the names a bit, لیکن مطلب کوک اسٹوڈیو کے اچھے لائک منجے ہوئے آرٹسٹ جن کو کہتے ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگوں کی لائک کمیونیکیشن ہوتی رہتی تھی. پھر آپس میں لائک بینڈس کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی. تو کراچی واز اے ویری نائس ایکسپیرینس. As a disclaimer, I haven't seen any of the Pepsi episodes. موسیقی I know, yeah, but it's just one of those things کہ بس I just don't not for any real reason I should watch it, but بس ویسے ہی ٹائم sometimes نہیں ہوتا. But what did you are you allowed to honestly talk about your experience, or are you still under some kind of پتہ نہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے, کوئی یہاں پہ آ کے گولی مار دے گا, میں اگر کوئی غلط بات کر دوں گا تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہ لے آ کے. اچھا, one funny thing I have to ask you. Zara Paracha, I had her on the last podcast. She said that Pepsi makes you wear blue and black. Yeah. No, it doesn't make you blue and black. It does not
make you wear white and red. हाँ उल्टा सीन है. मुझे वो और किसी चीज़ की पाबंदी नहीं थी. इट डिडंट हैव टू बी मतलब कोई लोगोज ना हो शर्ट्स पे, प्लेन शर्ट हो और बस लाल नहीं होना चाहिए. Right. Yeah. Just in case. He who must not be named. Yeah. Achha, so you could wear anything else, but I've only ever seen those guys wearing काफी blue होता है. काफी blue, काफी black, होता है. lot of leather. हाँ बहुत ज़्यादा. So okay. So Pepsi होता रहा. फिर Pepsi was a nice experience, लेकिन But you enjoyed it a lot. हाँ, I loved it thoroughly. बड़ा fulfilling किस्म का experience था. And बस ये था कि इस बैंड के अंदर मेरे क्रिएटिव डिफरेंसेस थे थोड़े से. ज़रब के में भी. ज़रब के अंदर. What if you're the issue? Most probably I'm the issue. मैं बहुत शदीद किस्म का वोकल किस्म का इंसान हूँ, तो मैं लड़ता रहता हूँ कि यार ऐसे नहीं, ऐसे ठीक करते हैं चीज़ें, ऐसे नहीं ऐसे. तो दे वर इनटू लाइक ग्रंज और वो वाली वाइब थी उन लोगों की. और मतलब दोज रिटार्ड्स वाला जो सारा मेरा काम अगर देखा जाए तो मैं बड़ी क्यूट सी लाइक हमारी इंस्पिरेशन पोरिश बॉय होती थी. तो ग्रंज से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं था हमारा. हसान वैसे भी ज़रा भारी सी जैजी सी आवाज़ है, तो कभी हमने कोशिश भी नहीं की कि हम चीखें, ये करें, वो करें. नो, कीबोर्ड्स हैं और वो वाइब है. तो मुझे डिफ़िकल्टी भी होती थी वाइल प्लेइंग सम ऑफ द ज़रब के गाने जब मैं बजा रहा होता था. तो इनफैक्ट वो बजाते बजाते लाइक आई बिन 1 साल से अब मेरा एक टेंडन जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा फकरी डूल्लू हो गया. अच्छा. तो आई हैवंट प्लेड ड्रम्स फॉर अ ईयर. और डॉक्टर्स ने कहा कि अभी लाइक टेक अ लॉन्ग ब्रेक. तो ये वाला भी एक सीन चल रहा है. तो खैर वो वाले क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से. Sorry, your inspiration was Porridge Boy? Your inspiration was Porridge Boy for those retards? मतलब उसके कुछ पार्ट्स जो स्पेशली जो ये EP निकली है ना फुट फिंगर्स, उसके अंदर एक गाना इन पर्टिकुलर वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय आई थिंक ज़रदारी ज़ीर या वन ऑफ द सॉन्ग्स आई कांट रिमेंबर. यही जो लॉट्स ऑफ कैल्शियम था, यू मस्ट हैव इफ़ यू हर्ड इट एंड इफ़ यू रिमेंबर इट, वो थोड़ा सा है उस तरह की वाइब पोरिश बॉय सी. वही स्लाइडर, हम लोग बोले बहुत यंग होते थे तो हम लाइक वी वुड लुक अप टू देम. एंड वो जो अबू बकर था लाइक वो स्लाइड गिटार उसने जहन को देख के खरीदा कि यार मैंने भी ये बजाना सीखना है. और लाइक इस तरह की एक छोटी सी हम चीज़ें करते रहते थे. I might not be able to say this, but wasn't Zarb about gonna get their album produced by Zen? नहीं बात हो सकती. We did get a song produced by Zen. अच्छा. वो मेरी ज़हन से बात होती रहती है ना. So he mentioned something and that's why I was like, oh that's cool, you guys got produced by. हमने मतलब वही again ज़रब की भी ज़रब के कुछ members की. Clarify. हाँ बिल्कुल of course. I know Zen बहुत closely अब तो. मुबीन की फ्रॉम ज़रब एंड मतलब और 1-2 मेंबर्स की बड़ी अच्छी लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब उनकी भी इंस्पिरेशन थी कुछ हद तक. पोरिश बॉय एक्टिव भी बहुत ज़्यादा था सीन में. तो एक था कि यार ये बंदा प्रोडक्शंस भी करता है. वो तो वी वर लाइक यार रादर देन वर्किंग विद लाइक वन ऑफ द बिग शॉट्स, मतलब मिकाल हसन की लाइक हमें कहा था लोगों ने कि यार उसके साथ करो जाके, मतलब वेल नोन पर्सन और ये वो. लेकिन हमने कहा नहीं हम ज़रा वही अंडरडॉग मोड के अंदर के हम जैन के साथ काम करेंगे. जैन काम तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन हम लोगों का एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब ज़रब गया ना पेप्सी के अंदर, तो कुछ सर्टन हमने गाने प्रिपेयर किए थे बड़ी मुश्किल से. एंड लाइक आई वाज अ रीसेंट रिक्रूट इन द बैंड. आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू रिवील दैट, बट व्हाटएवर. अब तो बहुत पुरानी बात होगी. तो बस लाइक हम लोग एपिसोड्स गुजर रहे होते थे तो हम लिटरली रातें बैठ के हम गाने प्रिपेयर कर रहे होते थे, क्योंकि नहीं कुछ भी प्रिपेयर था. वी weren't a band जो 6 साल से चल रहा था और हमारे पास पड़ा हुआ मटेरियल. वी वर जस्ट लाइक this is winging something I've heard as well. I was speaking to Rutaba from Roots, Rutaba Yaqub, and she said also that the sound that they picked up on for Roots, which was like a pretty unique sound for them, the synth pop kind of angle. They were just jamming the few nights before the audition, and they were like, हाँ ये कर लेते हैं फिर. Exactly. So this seems like a common thing that people I guess क्योंकि आप मतलब पाकिस्तानी बैंड्स को कोई ख़ास लाइक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिलते तो हैं नहीं, एंड यू डोंट नो कि क्या होना है क्या नहीं. और बस अक्सर लोगों ने तो बस जल्दी से इकट्ठा किया लोगों को. पेप्सी की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट ज़रूर ये थी कि यार आपका बैंड पुराना होना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए कि आपने लाइक सेशन प्लेयर्स हायर करके किया हुआ है. बट दिस इज़ काइंड ऑफ व्हाट हैपेंड प्राइमरीली. कई बैंड्स इसी तरह से बस लाइक लास्ट फ्यू डेज बिफोर द ऑडिशंस एंडेड, मतलब वो डेडलाइन से पहले बस बनते थे और लोग अप्लाई करते थे कि चलो वील सी हाउ इट गोज़. तो इस तरह का एक कल्चर चल रहा था. एंड आई थिंक रूट्स का भी कुछ हद तक इसी तरह से वो रूट्स एंड विजडम सैलड कलैब एक जो बेसिकली हो रहा था वो चल रहा था. और बैंड से इनफैक्ट कश्मीर जो जीता था
ان کا جو سب سے پاپولر گانا ہے کاغذ کا جہاز, آئی ریممبر کسی نے مجھے اسٹوری بتائی تھی کہ وہ انہوں نے لٹرلی ایک رات پہلے لکھا تھا. واو. ٹھیک ہے نا, جس دن ایپیسوڈ ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے لکھا تھا انہوں نے. تو مطلب اسی طرح چیزیں چل رہی تھی. It just shows you how creative Pakistanis can be if they have a little bit of تھوڑا سا پریشر تھوڑا میرے خیال سے چاہیے لوگوں کو یہاں پہ. If you tell them you have 3 months, nothing's going to happen until the night before. Exactly. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. So that's one good thing about Pepsi, but I mean just to see that people are pressured to make songs. Exactly. کوئی چوائس نہیں ہے. یہ بڑی یہ ایک ایکچولی بڑی مزیدار چیز تھی. ہم لوگوں نے بھی اپنا جو سیمی, ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہم لوگ شیمیز تک کہیں پہنچیں گے. ہمیں تھا کہ یار پہلے 2 ایپیسوڈ 3 ایپیسوڈ بس اتنے ہی گانے ہمارے پاس اور اتنا ہو گیا تو ٹھیک ہے. وہ فارچونیٹلی ہم آگے جاتے گئے اور پھر جب سیمیز آئے نا تو ہمارے پاس گانا ہی نہیں پڑا ہوا تھا اور قمر کے پاس بس ایک میلڈی تھی اور وہ گاتا ہوتا تھا اینڈ یو لائک یار اب یہی ہے ہمارے پاس, لیٹس ورک آن اٹ. تو 1 نائٹ بیفور اب ہمارے پاس جیم روم کی اس طرح سے ایکسیسیبلٹی نہیں تھی کہ ہم جب دل کرے چلے جائیں. بھی مطلب پیپسی نے ایک سرٹن ٹائم اسکیڈول کیا ہوتا تھا اینڈ واٹ ناٹ. تو نہیں تھا ہمارے پاس کوئی اکوپمنٹ بھی, بس ایسے ہی ایک گٹار تھا, ایمپ پڑا ہوا تھا گیسٹ ہاؤس کے اندر. What more do you need? ہاں What more do you need? بس وہ تھا اور ہم سب نے لائک جیم کرنا شروع کیا. اس کی ایک چھوٹی سی ارینجمنٹ بنائی. اگلے دن جسٹ بیفور دا شوٹ ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جانے دیں جیم روم تاکہ ہم ریہرس کر لیں تھوڑا سا ایٹ لیسٹ. You guys are sweating. تو وہ ہم نے ریہرس کیا اور بس لائک بنا دیا جیسا بنتا تھا اینڈ وہ بھی کافی گانا جو ہے نا پھر پاپولر ہو گیا. ابھی تک ہم نے اس کا اسٹوڈیو ورژن نہیں ریلیز کیا. کشمکش از دا نیم, لیکن اٹ گاٹ ریئلی لائک اکلیم ملا اسے فرام دا ججز. اچھا. تو یہ اس طرح کی لائک انڈر پریشر ہی میرے خیال سے آرٹ نکلتی ہے جب آپ لائک ڈپریسڈ ہوتے ہو, دکھی ہوتے ہو, whatever. I think that's. تو پھر زین کے ساتھ کیا ہوا؟ I'm just interested. زین کے ساتھ ہوا یہ کہ مطلب وہی, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس گانے نہیں پڑے ہوئے تھے. تو زین کے ساتھ ہم نے البم کا اب شروع کر دیا کام. اب گانا ہے نہیں ریکارڈ کرنے کو, تو پروڈیوسر کیا کرے. اب پروڈیوسر نے کہا کہ یار آؤ میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں, لیٹس کمپوز اے سانگ ٹوگیدر. وہاں پہ آگے تھوڑے سے کریٹیو ڈفرینسز کہ وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا تھا, مجھے وہ ڈائریکشن نہیں پسند آ رہی تھی, قمر کو آ رہی تھی, یا مطلب وہ ساری چیز نا پھر وہ ایک ٹیم اپ ہونے لگ گیا کہ نہیں میں زین سائڈ پہ ہوں یا بس میں اس سائڈ پہ ہوں, whatever. تو وہ کرتے کرتے بس ایسے ہی گانا بھی بس مطلب مجھے اب اچھا لگتا ہے آنیسٹلی, لیکن تب جب ہم جیم روم میں بجاتے تھے تو مجھے بہت شدید برا لگتا تھا. سیاہ ہم نے کیا تھا لاسٹ سیزن کے لائک وہ گیسٹ اپیئرنس پہ, تو وہ اچھا بن گیا, لیکن مطلب بس وہ ایک ہی ہم بنا سکے کیونکہ اتنا پروسیس وہ سارا اسٹریسفل رہا. پھر لائک مکال کے اسٹوڈیو میں ہم نے وہ سارے سیشنز ریکارڈ بھی کیے. پھر ہم مکس سے خوش نہیں تھے جو نکل کے آ رہا تھا. بس اس طرح کی لائک چیزوں کی وجہ سے ہم نے پھر لائک کنٹینیو نہیں کیا کوئی بہت زیادہ. So pretty standard stuff really. I mean like this happens. This happens. مطلب ایسی کوئی وہ والی بات نہیں ہے. Zain and I still like are on talking terms. Yeah, I mean I think that when it comes to creative stuff, you can't take any of this stuff too seriously. Matlab the issue with artists I find is that you do take it very personally. And if you don't take it personally, you're probably not that attached anyway. Exactly. It's only when you're attached you take it personally and then you feel really like attached to, like you know, emotional about something. So this whole creative differences padda or whatever, I kind of feel like it's part of the job. یہ ہے بالکل بالکل یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ نہ یہ ہو. یہ 5 بینڈ ممبرس 5 کی اپنی دنیا تھی اور اپنے لائک مطلب انسپریشنز تھیں, انفلوئنسز تھے. میں آئی واز دا ینگیسٹ ان دا بینڈ, تو میرے اگین انفلوئنسز ذرا ماڈرن تھے, کولڈ پلے اور یہ اور وہ سارا کچھ جو ہپ ہاپ والی سائڈ تھی, وہ لائک دیٹ انفلوئنسڈ مائی لائک پلینگ اسٹائل اینڈ واٹ ناٹ. شایان واز انٹو لائک جیز اور وہ ذرا اور طرح کی چیزیں کرتا تھا. پھر مبین اینڈ ساؤتھ ور گرنج بوائز, اینڈ قمر واز لائک مور ٹورڈز دا قوالی اینڈ صوفیسٹک سورٹ آف سائڈ آف تھنگس. یہ چیزیں ہم سب کے درمیان میں آتی تھیں. تو پھر ایک ایکسٹرنل جب آپ ایک اور بندہ ایڈ کرتے ہو اینڈ یو انوالو ان ٹو مچ, اسپیشلی جب وہ کمپوزیشن کے پروسیس کے اندر انوالو ہو جائے. اگر پڑے ہوتے ہیں نا گانے اور بس ہم نے صرف ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اور پروڈیوسر کا ایک فلیور ضرور آتا ہے پروڈکشن کے اوپر, بٹ وہ اس حد تک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ کارڈ کون سا بجنا ہے, یہ بریک کب آئے گا, یہ کب وہ میرے خیال سے اوور ویلمنگ ہو گیا سب کے لیے ایک پوائنٹ کے بعد. تو ابھی زر بھی بس مطلب سوچ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کچھ خاص پلانز نہیں چل رہے ہیں, کز اگین لائک یہ کریٹیو ڈفرینسز والی چیز ایک چل رہی ہے. پھر
بس مطلب میوزک سے پیسے نہیں آتے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو کوئی مطلب قمر لیوز ان اسلام آباد، ہی ہیڈ ٹو لائک کم ہیئر، لاہور میں وہ رہ رہا تھا رینٹ پہ، ٹو بی ایبل ٹو جیم ود اس اینڈ پروڈیوس دی البم. لیکن وہ جب نہیں ہوا اور جب چیزیں فزل آؤٹ کیں تو پھر اس کو بڑا لائک اس کا ایک مینٹلی اسٹریس بھی ملا چیز کا. تو پھر ہی موو بیک، اور اب مطلب ہم بہت دیر سے کوئی خاص لائک ملے نہیں ہیں، جیم نہیں کیا ہم نے، تو کہاں میوزک بنے گا. یہ سین ہے. So what about the tree house? That tree house. That tree house. Tell us about that project. That project کا سین یہ ہے کہ یہی جو میں نے آپ کو ایک پوری لمبی اپنی لائک اسٹوری سنائی ہے، مطلب several problems between the band members, between like us not knowing how to release or produce or where to go and you know پروموشنز کیسے کرنی اینڈ وٹ ناٹ. تو ان ساری لائک مسئلے مسائلوں سے گزرنے کے بعد آئی ریئلائز کہ اس کا کوئی سلوشن تو ہونا چاہیے، یا سلوشن اگر نہیں بھی سمجھ آتا تو کوئی اٹیمپٹ تو ہونی چاہیے نا ایٹ لیسٹ. تو ابھی فی الحال اسٹیٹس کو کچھ اس طرح کا ہے کہ میوزک انڈسٹری کا کوئی سر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، دیر از نو انفراسٹرکچر. انڈسٹری تو کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو، مطلب اٹس ناٹ این انڈسٹری. انڈسٹری ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مینوفیکچر کہاں کوئی چیز ہوتی ہے، پھر وہ بن کے ڈسٹریبیوٹ کس طرح سے ہوتی ہے، پھر اس کی لائک سپلائی چین کیا ہے، مارکیٹنگ کیا ہے، پی آر کیا ہے، یہ وہ ساری چیزیں. ہاں ایک ٹاپ ٹیئر ہے یہاں پہ میوزک کے اندر جو چل رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں، اور لائیو شوز از لائک ون آف دا پرائم سورسز آف ریونیو وچ مطلب اب میں تو گلیڈلی کہتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے بالکل لائک فک ہو گیا. کیونکہ کرونا ہے تو نو لائیو شوز، آئی ڈونٹ نو کب تک نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے اب شروع ہونے لگ جائیں، لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم پیپل ہیو ریئلائز دس فیکٹ کہ اچھا مطلب کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے، وی نیڈ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ ایلس. تو دیٹس ہاؤ لائک آئی اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ ٹری ہاؤس اس طرح سے کہ سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ یار کوئی لائک کمیونٹی اسپیس ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں، کنیکٹ کر سکیں. ہو سکتا ہے بینڈس، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار مجھے ڈرمر چاہیے، مجھے گٹارسٹ چاہیے، میں نے بینڈ میں ڈالنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، لیکن ویئر ڈو یو فائنڈ دیز پیپل. تو اس کے لیے ہماری جو اسپیس تھی، اب بینڈس تو میرے سارے ٹوٹ ٹاٹ گئے ہوئے تھے، میں بھی تھوڑا سا لائک آف ہو گیا تھا میوزک سے. تو آئی واز لائک آئی جسٹ اوپن دس پلیس اپ فار دا پبلک کہ لوگ آئیں یہاں پہ جیم کریں، کھائیں پئیں، بیٹھیں، گیمز کھیلیں، پروجیکٹر پڑا ہوا تھا، موویز دیکھیں، تھوڑی سی اسپیس چھت کے اوپر تھی تو وی اسٹارٹ ہوسٹنگ گگز دیئر ایز ویل. تو وہ والا ایک کانسیپٹ ہم لوگوں نے چلایا لائک اکتوبر نومبر کے اندر، اور وہ ہم نے اسٹارٹ کیا ود دس تھنگ دیٹ آئی کیم اپ ود کالڈ دا ٹرسٹ ماڈل. اینڈ واٹ وی ڈو از کہ ہم بس دروازہ کھلا چھوڑ دیتے تھے اس کا. نیچے کچھ شاپس نہیں تو شاپ والے کو ہم نے کہا ہوا تھا کہ صبح 12 بجے آ کے تم نے کھول دینا ہے یہ تالا اور جاتے ہوئے بند کر دینا ہے. اور وہاں پہ ایک ریڈ باکس پڑا ہوا تھا، وین ایور پیپل وڈ کم دے وڈ پٹ ان 100 روپیز اینڈ دے کوڈ جسٹ ہینگ آؤٹ دیر. تو یہ اس کے ساتھ تھوڑے سے خیر مسئلے ہونے لگ گئے، لوگوں نے نہیں ایکچولی ٹرسٹ ماڈل کا ٹرسٹ توڑ دیا. تو پھر ہم لوگ How long did that take for that to happen? بس ایک مہینہ میرے خیال سے 1-2 مہینے لگے تھے، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. اور پھر وہ ہوا. میں تھوڑا سا ہوں آئیڈیلسٹک سا انسان ہوں، تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں لوگ پیپل ول یو نو رسپیکٹ دیٹ، اور بلکہ زیادہ خوش ہوں گے کہ یار یہ کتنی ایبزرڈ اور مزیدار سی چیز ہے. بٹ خیر لوگ ہوتے ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا لائک ڈیولپ کیا اینڈ وی اسٹارٹ لائک میں نے 1-2 لوگ رکھ لیے وہاں پہ جو آتے تھے، جن کی جاب تھی کہ وہاں کی اپ کیپ رکھنا، مینٹیننس کرنا، یہ وہ لوگ آئیں تو ان کی انٹریز کرنا، وٹ ایور، وہ سارا چلتا رہا. اور پھر ایونچولی ہم نے گگس اسٹارٹ کی ہوسٹ کرنا کہ یار ہم لوگ ونٹرز چل رہا تھا تو وی وڈ لائک ہوسٹ چھوٹے بینڈس کے لیے گگز، اور اس کے اندر کچھ لوگوں کو جن کو میں جانتا تھا آئی وڈ لائک اپروچ دیم اینڈ آسک دیم ٹو ہیڈ لائن دا تھنگ. اور لوگوں کی انٹریز آتی تھیں اینڈ مطلب ایٹ ون ٹائم ہم لوگوں نے لاسٹ گگ جو کیا اس کے اوپر 16 پیپل ور پرفارمنگ دا انٹائر نائٹ، مطلب 6 بجے سے شروع ہو کے رات 1-2 بجے تک. اچھا. تو آئی میٹ اے لاٹ آف لائک کول پیپل تھرو دیٹ، اور پھر آڈینسز بھی آ رہی تھیں اینڈ آل کائنڈز آف پیپل ور ویلکم، امی ابو بچے، یہ جو ینگسٹرز ہیں. تو کافی ایک کول سی وائب اس چیز کی بن گئی. لیکن وہی پاکستانی مسئلے، پولیس آ گئی ایک دن، انہوں نے کہا جی یہ کیا کنجر خانہ لگایا ہوا ہے، بند کرو یہ. تو وہ بند ہوا. اور پھر ابھی خیر اس کے فوراً بعد تھوڑا سا یہ کرونا بھی شروع ہو گیا، تو ابھی وہ آگے نہیں بڑھی چیز. لیکن فارچونیٹلی انف وہ والا بھی ماڈل، مطلب میں گرو کر رہا ہوں، یو نو مطلب چیزیں ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، بار بار لرن کر رہے ہیں ہم اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں.
تو اب یہ کرونا جب سے ہوا تو آئی اگین ٹوک اٹ ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز اینڈ آئی واز لائک یار مطلب جو فزیکل ماڈل ہے رادر دین لائک آسکنگ پیپل ٹو کم ٹو دس فزیکل اسپیس ان دا یو نو ان دس لائک سینٹر آف لاہور, یہاں پہ رش میں جو بھی ہے پارکنگ کے مسئلے وٹ ایور, تو وائی ڈونٹ وی جسٹ لائک ڈو اٹ ڈیجیٹلی اینڈ لیٹس لائک ٹرائی ٹو کنیکٹ پیپل ڈیجیٹلی, بیکاز اس کے اندر اسکیلیبلٹی بہت زیادہ ہے. اور پھر مطلب یو کین کنیکٹ وتھ سم ون فرام گجرانوالا, کراچی, سم ون پرہیپس فرام انڈیا, فرام بنگلہ دیش, وٹ ایور. تو وہ والی چیز کو پھر اب میں نے ریسنٹلی جو ہے نا لٹرلی لاسٹ منتھ سے دوبارہ سے کک آف کیا ہے. بین لائک ورکنگ آن دا انٹائر بزنس ماڈل, ریونیو کہاں سے آئے گا, یہ کیا وہ کیا, ہم کریں گے کیا. تو اس ساری چیز کے اندر جو ہمارا ابھی لائک اسٹارٹ کیا ہم لوگوں نے اسپارک جو ہے, دیٹس اے فیو تھنگس. جی اس کا سارا کانسیپٹ ریوالوز اراؤنڈ ٹرائنگ ٹو سپورٹ میوزیشنز. وی وانٹ ٹو eventually become an incubator for musicians is matlab if I put it in a nutshell. So we would like facilitate learning of music, we would facilitate creation of music in the sense کہ ہم like studio spaces ہیں ہمارے پاس, recording spaces ہیں, پھر video production کا سارا like ایک پوری ٹیم ہے, پھر اس کے اندر ساتھ ایک جو last portion ہے learn, create and then connect. So the connect part is like connecting people on a Facebook group that we have. It's called Connect at Treehouse. People have joined it. اور مطلب ویسے تو بہت سارے پیجز بنے ہیں میوزیشنس کے لیے اور یہ وہ, جس کے اوپر لوگ اپنے اپنے گانے شیئر کرتے ہیں. دیٹس آلسو گڈ. لیکن لائک ہمارا پرائمری لائک موٹیو یہ ہے کہ لوگ کلیبریشن کے لیے ایک دوسرے کو اپروچ کریں. If I put up a song like I want, and if I put up a query کہ یار I want someone else to play the keys on it or sing the song with me on it, یا میرے ساتھ کوئی ہیلپ کر کے آرٹ ورک اس کا بنا دے, وٹ ایور. مطلب ایک گراس روٹس کے اندر ایک طبقہ ہے جو ابھی کام کرنا سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو وہ دے ڈونٹ لائک, دے آر ناٹ لوکنگ فار پیڈ ورک, دے جسٹ لوکنگ ٹو کنیکٹ ود گڈ پیپل, لائک مائنڈیڈ پیپل. تو دیٹس آر سورٹ آف ٹارگیٹ آڈینس, دیٹس آر اپروچ ٹوورڈس تھنگس. اینڈ اسی کے چکر کے اندر ابھی ہم لوگوں نے ایک فلیگ شپ سورٹ آف پروجیکٹ اپنا شروع کیا ہے کہ اگر لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے خود سے کلیبریٹ کس طرح سے کرنا ہے, کنیکٹ کس طرح سے کرنا ہے, لرننگ کیا ہے پروسیس کے اندر, پروڈکشن کیسی ہوتی ہے, وٹ ایور. تو اب ہمارا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اٹس کالڈ تلاش. اینڈ تلاش کا مطلب ایز دا نیم سجیسٹ وی آر لوکنگ فار امیزنگ ٹیلنٹ. اسی طرح گراس روٹس کے اندر پیپل ہو آر نو بڈیز لٹرلی, اور ان کو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, مینٹور کر رہے ہیں جتنا بھی ہمیں پتہ ہے. مطلب آئی ڈونٹ کلیم ٹو بی لائک سب پتہ ہے مجھے اور میں مینٹور کروں گا ٹائپ. Do you have creative differences with them as well? Exactly. تو وہ تو ہے چیز چلتی جائے گی, لیکن آئی ڈونٹ فیل لائک اسٹاپنگ اینڈ کہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ میرے کریٹیو ڈفرینسز تھے, تو آئی جسٹ فائنڈ پیپل آئی لائک ٹو ورک ود اینڈ آئی جسٹ ورک ود دیم, آئی گیس. Just kidding. تو یہ سین ہے. اور ابھی وی فاؤنڈ دس امیزنگ گائے. وہی جب ہم لوگ لائیو شوز کرواتے ہوتے تھے ٹری ہاؤس پہ, تو مصطفیٰ قیوم بائی ایکسیڈنٹ اس کے بھائی کو میں نے بلایا تھا to perform, and he couldn't perform and he just sent his little brother. So he performed and I was amazed how much talent this little kid had. He's an 18-year-old, probably OA levels kar raha hai. I've heard the little snippet. The snippet, yeah. It's a really nice catchy song, right? And he has like 10 more of those. So I was like چلو اس میں سے ایک پکڑتے ہیں and let's start working on it. اور ہم لوگوں نے پہلے تو یہ کیا کہ حسان کو میں نے اس کے ٹریکس بھیج دیا, گٹارز اینڈ ووکلز, اور حسان نے اس کے پروڈکشن شروع کی. لیکن انفارچونیٹلی ہی از ناٹ ان دا سٹی, تو اس کی وجہ سے لائک تھوڑا سا لائک کمیونیکیشن گیپ آ رہا تھا. وہ بھیجتا تھا جب تک اپنا پہلا ڈرافٹ, اتنی دیر میں مصطفیٰ رپلائی کرنے میں دیر لگاتا تھا, پھر میں کوئی اندر کریٹیو ڈفرینس کریٹ کرتا تھا, تو وہ بس لائک ورک آؤٹ نہیں کر رہی تھی. تو پھر ہم نے کہا لیٹس جسٹ لائک بلو دس اپ, اور ہم لائک لیٹس کال فار اے کولیبریشن اینڈ لیٹس لائک لیٹ پیپل میک دا انٹائر سانگ. تو ہم لوگوں نے اس کی جو اسٹیمس تھیں گٹارز کی, ووکلس کی, وہ ڈال دیں ڈرائیو کے اوپر, اینڈ وی میڈ اے پوسٹ اینڈ وی آسک پیپل ٹو کولیبریٹ آن اٹ, ٹو سنگ اوور اٹ, ٹو پلے این انسٹرومنٹ اوور اٹ, ٹو اسنیپ, ٹو پاپ, وٹ ایور. تو اب ایونچولی وہ ساری انٹریز آ گئی ہوئی ہیں اینڈ وی آر ان دا پروسیس آف میکنگ دا سانگ. اس کی فائنل ارینجمنٹ ان شاء اللہ, اب تو یہ ویڈیو بعد میں ریلیز ہوگی بٹ لائک آج مل جائے گی ہمیں فائنل ارینجمنٹ. دین ول ورک آن دی ایڈٹ اینڈ پیپل ول بی ان دا ویڈیو لائک اے کوارنٹین کولیبریٹیو سورٹ آف ویڈیو. وہ بنا رہے ہیں لوگ, کر بھی رہے ہیں, لیکن دس ول بی این اوریجنل گانا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوریجنل گانے کے اوپر پہلی دفعہ ہی کولیبریشن ہو رہی ہے. سو اٹس لائک این آن لائن بینڈ سورٹ آف تھنگ, اور اس بینڈ میں بھی بہت سارے ممبرز ہیں, 20 لوگ ہیں, اور ایک پروڈیوسر ہے وچ از حسان, اینڈ پھر ایڈیٹر ہے ہو از گوئنگ ٹو مکس آل دا
shit up and پھر میں primarily جو میرا جو goal ہے یا کوشش ہے is to like try to market it properly because music بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا. بہت اچھا میوزک لوگ گھروں میں اکیلے بھی بنا لیتے ہیں لیکن اس کی ایکسیسیبلٹی انشور کون کر رہا ہے بیٹھ کے, کون ہے انڈسٹری میں؟ کوئی ہے کمپنی جس کے بعد میں جاؤں یار یہ میں نے گانا بنایا اس کو پروموٹ کر دو؟ کوئی بھی نہیں ہے. موسیقی ہے بس, اور وہ بھی بس ہے, وہ بھی ویسے ہی ہے, بس ہے. تو کوئی ہونا چاہیے نا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یا تو ہم وہ کر لیں یا ہم کوئی ڈھونڈ لیں اس طرح کا, یا کسی کو پش کریں کہ یار تم یہ کام کرو تو یو نو مے بی وی کین ورک سم تھنگ آؤٹ. Right. That's that Treehouse. So, like, Patari had something similar, right, with Tabir. I mean, it wasn't like the collaboration aspect that you're talking about. Mm-hmm. They would basically pair. Yeah, sorry, my seat is completely stuck. Oh. There we go. Okay. They had where they would bring, you know, unknown musicians. Yeah. And they would pair them with, I think, a producer. So Abid Bro, he was paired with someone super. That's the most famous one. نہیں, میں یہ بالکل بھی نہیں کلیم کر رہا ہوں کہ ہم کوئی بہت یونیک چیز کر رہے ہیں. نہیں, I'm just saying کہ it's ہاں اٹس ویری سملر ٹو دیٹ. بلکہ میں چاہ ہی رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی سمجھ ہو لوگوں کو تھوڑی سی. ہاں, what I meant was that it's clearly a model that's shown promise. مطلب the and it's sad کہ وہ ختم ہو گیا. پتہ نہیں, I think تعبیر انہوں نے ایک ریلیز کیا تھا. Sibi song was massive, dude. That was probably the biggest song of that year. Exactly. اور اس کے بعد نہیں ہوا. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. Which is weird, no? Like you had the biggest song of the year probably. Exactly. اور اس کے بعد then they just didn't do anything with it. تو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ happens a lot here. ہاں اتنا زیادہ ہوتا ہے یہ کہ اب پیپسی یاد ہے 2001-2 میں پہلا ہوا تھا Battle of the Bands. ہاں پہلا اپنی ای پی بن گیا, ای پی اینڈ آر او اور وہ سارا, اور پھر 10 سال کا گیپ آ گیا. واٹ مطلب وائی؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیں کارپوریشنز, اور سمجھ لو پیپسی بیٹل آف دا بینڈز از این ایکسپینسو ایڈ فار دیم, ٹھیک ہے, اٹس اے کیمپین. تو جب تک ان کی لائک سیلس کو بوسٹ کر رہی ہے, جب تک انہیں وہ فیل آ رہی ہے اس چیز کی, تب تک وہ کر رہے ہیں. اور پھر اگین مجھے لائک فیل یہ ہوتا ہے ایون دو دے ہائر لائک پروفیشنلز ٹو ڈو اٹ, جیسے نیسکیفے ہائرز لائک زلفی بھائی ٹو لیڈ دا انٹائر تھنگ, ویسے ہی پیپسی کرتا ہے, ویسے ہی کوک کرتا ہے. ہاؤ ایور مطلب اٹس ناٹ لیڈ بائی دا میوزیشنز دیم سیلز نا, دے آر گیٹنگ پیڈ ٹو ڈو اٹ. اور وہ کیمپین ہے, اور جب موڈ ہوگا برانڈ کا دے لائک پل آؤٹ اینڈ یو کانٹ ڈو یو نو ڈو جیک شٹ اباؤٹ اٹ. تو ایک اسٹینڈ الون آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو بس پرائمریلی صرف یہ کام کرتی ہے اور کرتی رہتی ہے پورا سال, پورے 2 سال 10 سال. مطلب ایک لیبل, ایک آرگنائزیشن, وٹ ایور, مجھے نہیں پتا کہ ابھی اس کو نام مجھے کیا دینا چاہیے. بٹ لائک ٹری ہاؤس کا ایم کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ اس والی کنسسٹنسی کو کسی طرح انشور کر سکیں, چاہے 10 ویوز آتے ہیں یار, مطلب ہر مہینے کوئی 10 ویوز تو آنا شروع ہونا. دیٹس دا گول. اینڈ مطلب اس کی ایک بہت بڑی انسپریشن ہے شمون اسماعیل. اس بندے نے مطلب آئی سین ہم لائک 7-8 سال come on the podcast bro مطلب this is پھینک ہی گیا ہے وہ گانے, مطلب کم آن کہاں سے آ رہے ہیں, اور کتنے کمپلیمنٹس دوں میں تمہیں یار, کہاں سے یہ سب آ رہا ہے مطلب برو. مطلب it's good man, he's an inspiration for a lot of people. He's an inspiration as far as the strategy of these things is concerned. اور مطلب آج کل سوشل میڈیا والا دور ہے, تو you can't like throw an album اب 3 سال غائب ہے پھر throw an album, no. مطلب بے شک ایک گانا پھینکو, لیکن sort of every month, every 3 months کچھ کنسسٹنسی لانے کی ضرورت ہے. مطلب الگوریتھم اب یہ ہے, پہلے الگوریتھم مینول سا تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے آپ کو, اب لائک اٹس آل لائک میتھ ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو. تو اس کو سمجھنا بہت شدید ضرورت ہے آرٹسٹ کو. اب انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ کلچر ایک بہت اچھا چل پڑا ہے, تو یو ہیو ٹو بی سورٹ آف اے ماسٹر آف لائک سورٹ آف جیک آف آل ٹریڈس. ویڈیو پروڈکشن بھی آنی چاہیے, ڈیزائن بھی کرنا آنا چاہیے, آڈیو پروڈکشن تو مطلب آنی چاہیے, وہ تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ مینیجر مارکیٹنگ آنی چاہیے. آپ سارا پیکیج اگر ہو تو پھر آپ اس چیز سے گزر سکتے ہو ایٹ لیسٹ. اینڈ شمون کسی طرح سے گزرتا رہا ہے, اور اس کو بہت لائک فینس کی سپورٹ بھی رہی ہے. لیکن مطلب میں اب اس طرح کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جب شمون 8 سال پہلے پہلا گانا آیا تھا, رائٹ. اور پہلا بھی گانا اگر ازیومنگ وہ نہ ہٹ ہوتا تو تب والے انسان کی میں بات کرتا ہوں. ابھی مصطفیٰ ہے, اف ہی ریلیز دا سانگ نو بڈی وڈ ہیو یو نو کیئر نوٹس وٹ ایور. وہ ہو سکتا ہے پروڈکشن ویلیو اس میں نہ ایڈ کر سکتا, اسے پتہ ہی نہ ہوتا کہ ابھی بھی لائک آئی بین ٹیچنگ ہم کہ یار اسٹوریز پوسٹ کیا کرو, روز کوئی نہ کوئی اپڈیٹس دیا کرو, انگیج ود یور فینس, مطلب کامنٹس کے اندر ان کے ساتھ گپ لگاؤ, کچھ اس طرح کی لائک بلڈنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے.
تو وہ ٹیچ کرنا لوگوں کو ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہونی ہے, پروموشنز کے اوپر کام کرنا, بات کس طرح سے کرنی ہے کیا نہیں کرنا, ویڈیوز کا سارا بہت سارا کام ہے. یو کانٹ آنیسٹلی ڈو اٹ الون ایز این انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ. اور شمون بھی اب انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ ایز سچ نہیں ہے, اس کے پاس پروڈیوسرز ہیں, اس کے پاس وہ سب کچھ ہوگا. تو اس طرح سے اب چیزیں چل رہی ہیں. He has موسیقی marketing for him now. Yeah. For free. میں تو that treehouse has been marketing for him as well, and matlab we've been. But the reason I bring up the Patari thing is that what you say is interesting, right? In that it has to be consistent. But even when so Patari launched this Tabir, and they got the most amazing response you could possibly ever hope to achieve with the first episode. They got the biggest song. And then they stop. So that's why I'm sort of like, even if you make something amazing that gets crazy viral, without the consistency, you're just left with nothing even then, right? Even if you get viral, what happens? Do you know what I mean? So my point is that it's better to hope for eventual virality. Exactly. Because even if you got it on the first episode, it doesn't really matter. It doesn't matter. Abid Brohi, Abid Brohi کا کوئی گانا دوبارہ ہے. He released a couple of things. He released one again, اس کی ویڈیو بنی تھی I think, and it was a good song. اچھا. But then after that I don't know, maybe he's making something now, I'm not sure. لیکن وہی بات ہے نا, تعبیر کو کتنے 2-3 سال تو ہو گئے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے نا. But a brand didn't approach them, I guess that's why they didn't do it again, which is insane, because the brand wants their own thing. نہیں لیکن اتنے برانڈز ہیں یار. I don't know, کولا نیکسٹ کے پاس چلے جو, they have money to throw away. But what I hope with that Treehouse and Talash is that it doesn't worry about virality. انشاءاللہ. اچھی بات پتہ ہے کیا ہے, آئی تھنک پٹاری اور ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ پٹاری بہت ساری چیزیں کر رہا ہے, بہت بہت زیادہ ساری. وہی ایپ والی ساری چیز ہے, دا ویب سائٹ اینڈ مطلب مارکیٹنگ, پھر وہ مطلب یہ اس کے اندر ساری چیز کے اندر کاپی رائٹس اور بہت سارے آرٹسٹ سے ڈیل کرنا, اور پھر مطلب تھوڑا سا ان کا پی آر والا ایک مسئلہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی ایک چیز ہے. تو دے آر ڈیلنگ ود اے لاٹ. اس وجہ سے شاید تعبیر کو اس طرح کی اٹینشن نہیں ملی جو کنسسٹنسی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اب ٹریہاؤس از ریلیٹیولی کیا, وی آر اے پیونی لٹل آرگنائزیشن, ٹھیک ہے نا. اٹس جسٹ می, دا آرگنائزیشن از جسٹ ہیئر, ٹھیک ہے. میرے پاس 3-4 دوست ہیں, ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. اینڈ ون آف دیم از اے پروڈیوسر, حسان. مطلب ویسے تو وہ ایک زمانے میں بس ہم لوگ میوزک بجاتے تھے, بٹ دین ہی وینٹ آن ٹو ٹیک این انٹائر ڈگری ان میوزک پروڈکشن اینڈ آل دیز لائک ٹیکنیکس. تو ہی از لائک آن ہز وے ٹو ڈو سم تھنگ گریٹ. اور اب وہ ہے, میں ہوں ایز دا مارکیٹنگ سارٹ آف گائے. آئی ایم لائک A&R بھی میں کر رہا ہوں, لوگوں کو اسکاؤٹ کر رہا ہوں, یہ وہ. پھر ان مائی ٹیم دیر از اے ویڈیو کا سارا لائک پروڈکشن کا سارا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ ایک بندہ ہینڈل کر رہا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اندر پیس آف دا پزل ہے نا, وہ ہے دیر از دس پرسن, میرا کولیگ ہے فرام ویئر آئی یوز ٹو ورک ایکٹیو میڈیا میں, اینڈ ہی از دا بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو. تو وی نیڈ سم ون لائک دیٹ ٹو بی ایبل ٹو پچ ٹو برانڈز ہو نوز دیم, ہو ہیز لائک یو نو کنیکشنز ود دیم, پی آر ہے اس کی. اور مطلب اس ساری چیز کا یہ ماڈل بنتا ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ان ہاؤس بھی ہیں, پروڈکشن فیسلٹیز. پٹاری ڈنٹ ہیو دیٹ. پٹاری ہیڈ ٹو لائک مطلب وہ زہیب قاضی کے ساتھ شاید انہوں نے کیا تھا تعبیر, تو زہیب ہیڈ ٹو بی پیڈ. مطلب دا گائے ہو از آن دا ریکارڈ, عابد بروہی فار ایگزامپل, ہی ہیڈ ٹو, مطلب جب وہ پھر اس طرح کی کارپوریٹ چیز انوالو ہوتی ہے تو پھر لائک منی گیٹس انوالو ٹو مچ. اور مطلب انفارچونیٹلی پٹاری کے پاس ان ہاؤس نہ ٹیم ہونے کی وجہ سے کانٹینٹ کی وہ کنسسٹنٹ نہیں رکھ سکے اس کو. مجھے لگتا ہے ہمارے پاس تھوڑا سا یہ ایج ہے کہ یار چلو ہم لوگ ان ہاؤس ہے تو ہم لوگوں کو پیسے آ رہے ہیں نہیں آ رہے, ابھی ہم لوگ 0 بجٹ کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں, 0. اور ہم نے سارے کلیبریٹرز نے, اب بگ فکنگ شاؤٹ آؤٹ ٹو دیم, کہ ان لوگوں نے مفت میں اپنا ٹائم نکال کے اپنے گھروں پہ ریکارڈ کر کے جیسا بھی بھیجا ہے. مطلب آئی ایم سو اوور ویلمڈ بائی دا رسپانس آف دس کہ وہ انہوں نے بھیج دیا ہے. حسان کے لیے بھی میں اگین تھینک فل, وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ساری چیز کو لے کے لائک کھچڑی کو ابھی وہ پزل کو جوڑے گا, اینڈ ہیل میک دا انٹائر ارینجمنٹ. اینڈ پھر دا ایڈیٹر جواد, ہی ول یو نو کمپوز دا انٹائر تھنگ انٹو اے ویژول ٹریٹ فار اس. اور پھر میں ایونچولی اس کے اندر دھکے کھاؤں گا تھوڑے سے, تو ہوپ فلی یہ چیز بن جائے گی کوئی. اور پھر آغا ول اگین لائک پچ اٹ ٹو سم ون, اگر مل جاتی ہے ہمیں تو 100 بسم اللہ, نہیں تو ول کم اپ ود انادر سیزن نیکسٹ منتھ, سیزن نہیں ایپیسوڈ نیکسٹ منتھ انشاء اللہ. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ کرتے رہیں, بے شک لائک
snail की speed पे, but we keep doing it. Yeah. That's the entire goal here. Sounds amazing. I can't Yeah. wait to listen to the song. Yeah. Wow. So yes. And the most important thing is you just keep going. Yeah. No matter what. हाँ बस यही है कि Because bro, the कुछ भी brands नहीं won't होगा. come. brands most probably won't. I mean, I hope that they do. I really hope they do. Because But that's from what I've the only seen, revenue stream. by the way. everyone on this, the what we're working on now, Ah. like sort of trying to build some kind of platform, trying to build content, trying Yeah. to make content Hmm. out of our own pockets here, we end up looking upwards to the brands. Yeah? We end up like, please give us some of your money. Like just Exactly. like praying for little things to drop to us. बिल्कुल. And they just don't do it. Maybe we're bad at asking. We are. I guess. We I are haven't. bad at I this. don't ask. So maybe that's the reason. Maybe it also depends on Ego who की भी we are बात है ना. asking ना. हाँ. मतलब अगर सिर्फ कोक पेप्सी नेस्कैफे को आप देखो तो फिर तो आपको नज़र आता है कि बस 4 ही तो ब्रांड्स हैं यार जो काम कर रहे हैं. लेकिन ब्रांड्स अगर आप काउंट करना शुरू करने की कोशिश भी करो ना तो मतलब देर एंडलेस. और प्रोडक्शन के लिए तो 50,000 भी ठीक होते हैं यार. मतलब ऑनेस्टली आपको यू जस्ट नीड समथिंग टू कीप गोइंग. और वो अगर आना शुरू हो जाए, ट्रिकल डाउन भी होना शुरू हो जाए, एंड मतलब आपको थोड़ी रेजिलियंस शो करनी पड़ती है किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी कंपनी, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए ना. आपके पास कोई 1-2-3 का ना बैगेज होना चाहिए कि हम इस जलालत से गुजरे हैं और अब हम लोग इस पोजीशन में कि हम किसी बड़े ब्रांड से बात करें. पटारी की भी कुछ इसी तरह की सिमिलर स्ट्रगल है. आई रिमेंबर खालिद बाजवा एंड ऑल दीज पीपल, लाइक वो अपनी एक कार्ट लेके LMM पे पहुंचे होते थे, BNU पहुंचे होते थे, स्पीचेस दे रहे हैं ये वो. तो दे वेंट थ्रू दैट. और फिर बात यही है कि वो उसको लाइक मेंटेन नहीं कर सके. वो तो मेरे ख्याल से हमारे लिए अभी बहुत आगे जाके आएगा. विल लुक इनटू दैट लेटर. लेकिन अभी तो हम लोग इस ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं कि वी कीप डूइंग इट एंड सी वेयर दिस गोस. Yeah. ये सीन है. मौसीकी भी मैं तो चाहूँगा कि कोई कंसिस्टेंसी, कोई रेवेन्यू मॉडल इसका भी होना चाहिए ताकि लाइक यू Inshallah. कीप डूइंग दिस. Yeah. हो सकता है मतलब ट्रिया उसको कहीं से फंडिंग आए तो मतलब वी स्टार्ट पेइंग यू फॉर ऑल दिस पॉडकास्ट दैट यू डू विद अस. I don't know. I mean, you can only be. I think I'm pessimistic, but I'm hoping for something nice to happen. That's hoping for. I good guess. things. यार मुझे याद है बल्कि हम लोगों का जो लास्ट वो हुआ था ना, द लास्ट इंटरव्यू दैट यू टुक दोज रिटार्ड्स वाले टाइम पे, वो उसकी एक बड़ी पर्टिकुलर सी एक क्लिप है जो सोशल मीडिया पे चल रही है. एंड उसके अंदर मैंने बैठ के बड़ा क्लेम किया था कि यार मतलब इट्स अ ड्रीम ऑफ माइन के 5 साल में कैफेज के अंदर MM आलम रोड भरी होगी. और ये हो रहा है. स्वीट टूथ डिड दैट. मतलब और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने कैफेज के अंदर बस बुलाना शुरू कर दिए हैं लोग. और अकूस्टिक सेशंस ही सही. फिर कोविड आ गया था. वो तो खैर एक और. अब मेरी जो ड्रीम है, नेक्स्ट ड्रीम, ठीक है ना, अंटिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट, वो है कि पता नहीं क्या है वैसे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. लेकिन डिजिटल कंटेंट वाइज मेरे ख्याल से इस चीज़ को फैसिलिटेट करने की कोशिश हमारी होगी और होपफुली ब्रांड्स भी इसके अंदर पिच इन करेंगे. I know this for a fact because I've been working for a marketing company and a lot of brands that I shouldn't name, I guess, are interested in like paying for musical content because like Pepsi is doing it, Coke's doing it, Nescafe is doing it, and they're like clearly they have gotten bigger because of the activities that they've been doing. कोक का मतलब सीन तो हमेशा से ही था, बट कोक स्टूडियो हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम. और मार्केटिंग परस्पेक्टिव से दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के दिमाग में बस छप जाओ. एंड म्यूज़िक की ये एक बात है कि वो दैट इट हैज़ दैट सॉर्ट, मतलब एड्स वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, या मार्केटिंग कैंपेन्स या वो जो होती हैं लाइक मॉडलिंग कैंपेन्स, वो इफ इम्पैक्ट नहीं होता उनका जो एक गाने का इम्पैक्ट होता है. तो आई थिंक लाइक पीपल वुड बी, ब्रांड्स वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस. ऐसे नहीं है म्यूजिक मर नहीं रहा, कहीं पे भी नहीं जा रहा, मतलब सदियों से चलती है कार ये चीज़. यू जस्ट नीड टू अप्रोच इट अ डिफरेंट वे, आई गेस. तो हमारी वो कोशिश है. Best. I think that's a good place to end it. Yep. Thanks so much for coming on. Thank you. Thank you, Shazib. And looking forward to Talash a lot. Definitely. You guys should definitely check out that Treehouse's social media channels and wait for the first episode of Talash, which will be dropping when? It's gonna drop this Eid. Friday, Jumatul Mubarak pe. Best. And the artist is Mustafa Qiyum and the song is called Hum Bhi Girenge. It's मैं थोड़ा सा लाइक बस बताता जाऊँ कि the song is about
triumph and togetherness, or matlab it sort of encompasses the entire spirit of that tree house, the entire spirit of मतलब ये जो कोरोना टाइम्स के अंदर एक नेगेटिविटी चल रही है और इसको थोड़ा सा लाइक कन्वर्ट किया जाए ज़रा गुड वाइब्स के अंदर, थोड़ी फ्रेंडली वाइब्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ को एनकम्पस करता है. और अभी जो आप लोग होपफुली देखेंगे वो it will be an embodiment of it, because like a lot of people have pitched in, and it will probably be an amazing thing, so do watch out for it. Amazing. So keep an ear and an eye out for that, and thanks, man.